سعادت حج سے بہرہور ہونے والے حجاج کرام کا استقبال و اعزاز حسب روایت سابق ہوٹل میزبان انٹرنیشنل پرانا RTO آفس واقع لاتوش روڈ مدینہ گرامین سیوا سنستھان مظفر کھیڑا اور آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن نے پورے جذبے اور خلوص سے کیا۔ یہ تاریخ 30 جولائی 2023 تھی۔ وقت بعد ظہر تھا۔ پروگرام کا آغاز محمد ثناء اللہ نے تلاوت قرآن حکیم سے کیا۔ نظامت حاجی کبیر احمد نے کی اور والہانہ طور پر حمد و نعت کے اشعار پیش کیے۔ اس موقع پر حجاج کرام کو مختلف تحائف پیش کیے گئے۔ واضح رہے حجاج کی اس خیر مقدمی تقریب میں اہم کردار ادا کیا حاجی عبدالصمد، مسٹر جعفری، محمد ریحان، مرزا محمد حلیم وغیرہ نے۔ نیز حجاج کرام کی تربیت، ان کے سفر حج اور قدم قدم پر رہنمائی کرنے والوں کی حسن کارکردگی کے اعتراف کے ساتھ انہیں نوازا گیا۔ ایسے ناموں میں مولانا مشتاق ندوی، قاری امتیاز احمد، وسیم حیدر، محترمہ عرشی اور اہلیہ محمد قاسم کے نام قابل ذکر ہیں۔ ساتھ ہی مرزا ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے حاجی محمد قاسم کو حجاج کی نمایاں خدمات کے لیے ایک خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صدارت کے منصب پر فائز پروفیسر خان محمد عاطف نے حجاج سے اپنے خطاب میں کہا، دنیا کا توازن اذان اور نماز کے تسلسل سے برقرار ہے۔ شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی نے کہا، حجاج کرام کے مراتب بہت بلند ہیں، انہیں سماج کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کے کام کرنے چاہیے۔ انجمن تحفظ ترقی بورڈ کے وسیم حیدر نے حاجیوں کے اعزاز و استقبال کو بڑا کام بتایا۔ معروف شاعر رحمت لکھنوی نے بعنوان حاجیوں مبارک ہو نظم پیش کی، جسے پسند کیا گیا، جبکہ محمد ریحان کا کہنا تھا، حج کے مقاصد ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ حاجی محمد موسیٰ نے بتایا کہ حج ادا کرنے والوں میں جوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ مدرسہ عالیہ عرفانیہ کے محتمم قاری امتیاز احمد نے مسرت کا اظہار کیا، ذمہ داران اور حجاج کو مبارکباد پیش کی۔ کلیدی خطبہ مولانا مشتاق ندوی نے دیا، انہی کی دعا پر پروگرام کا اختتام بھی ہوا۔ مولانا موصوف نے فرمایا، حاجی کا گھر پہنچنے سے پہلے استقبال کیجیے، دعا کی درخواست کیجیے۔ انہوں نے مزید کہا، حاجی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رفعت شیدہ صدیقی، رحمت لکھنوی اور رضوان احمد فاروقی نے اپنی بات کو شعری پہ کر عطا کیا۔ شعر سماعت فرمائیں۔ کسی بھی مرض کے لیے وہ شفا ہے کہ زمزم کبھی تم اثر دیکھ آئے۔ شیدہ صدیقی رحمت رسول فرماتے ہیں، حاجیوں سے رحمت کی بس یہی گزارش ہے، تم نوازتے رہنا ہم کو بھی دعاؤں سے۔ رضوان فاروقی کو سماعت فرما لیں کہ سنا ہے وہ مناظر سامنے آنکھوں کے آتے ہیں، مدینہ جانے والے سارے منظر بھول جاتے ہیں۔ بعدہ اذان ہوئی، نماز ظہر ادا کی گئی اور ڈاکٹر رئیس خان نے شعراء، علماء اور حجاج کا شکریہ ادا کیا۔ تمام حجاج کرام اور شرکاء نے شرکت کی۔ خدا حافظ، شکریہ۔ شہر لکھنؤ میں یہاں کی آبادی تقریباً 60-65 لاکھ کی ہے۔ اس میں 12 لاکھ مسلمان بھی ہیں۔ حجاج کرام کو رخصت کرنے اور ان کی آمد پر ان کا استقبال کرنے کا شرف ہندوستان ہوٹل کے مالک رئیس احمد خان اور کبیر صاحب کو ہی نصیب ہوا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی خوشی کی ہے۔ حضرات، اس مقدس جگہ کی زیارت کر کے اور اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں وہاں سے متعلق میں نے ایک خبر پڑھی، امریکہ کی 15 یونیورسٹیوں نے
ایک تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور اس کے سرپرست پروفیسر لارنس یوزک نے یہ بتایا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کا طواف رک جائے تو اس زمین کی حرکت رک جائے گی. یہ زمین اس کی برکتوں سے حرکت میں ہے. انہوں نے بتایا کہ حجر اسود میں جو دھات ہوتی ہے اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ آج کا جو اسٹیل ہے اس سے 23,000 گنا زیادہ اس میں دھات کی مقدار موجود ہے. اور یہ جو ستاروں پر اور چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہاں سے انہوں نے زمین سے نکلتی ہوئی ایک تیز روشنی دیکھی. جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا یہ روشنی حجر اسود سے نکلتی ہے جو کئی ہزار میل تک اس کو پہنچا کر اس زمین کی حرکت اور اس کی گردش میں مدد دیتی ہے. یہ زمین جس دوری پر گردش کر رہی ہے اس میں ایک سپر کنڈکٹر لگا ہوا ہے گویا جو اس ساری دنیا کو گرمی اور روشنی فراہم کرتا ہے. آخر میں اس نے کہا ہے کہ ہم پر مسلمانوں کا بہت بڑا فرض ہے کہ دنیا میں سورج کے زوال و عروج کے ساتھ جس طرح نمازوں اور اذان کا تسلسل قائم ہے اسی سے زمین کی گردش بھی قائم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے علم کو فضیلت دی ہے اور جو جو علم بڑھتا جائے گا یہ ہماری ذمہ داری تھی. آج ہماری پوری دنیا جو ہے علم سے خالی ہے، لیکن علم ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. وہ کہیں بھی ہو وہ اس حقیقت کو اجاگر کر کے رہتی ہے. چنانچہ آج علم یہ اگرچہ ہمارے مخالفوں کے پاس ہے لیکن علم مخالف کسی کا نہیں ہوتا. لہذا اتنی حقیقت آج کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا جو نظام بنایا ہے اور اس جگہ جہاں کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم سے کہا پکارو، کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، سنے گا کون؟ کہا سنانے والے ہم ہیں، تمہارا کام صرف پکارنا ہے. تو آج پوری دنیا کا جو نظام ہے ساری دنیا میں ایک سیکنڈ ایسا خالی نہیں ہے جہاں اذان نہ ہو رہی ہو، اس لیے کہ دنیا کا اور سورج کا جو نظام ہے وہ اس طرح ہے کہ کہیں فجر کی ہو رہی ہے، کہیں ظہر کی ہو رہی ہے، کہیں عصر کی ہو رہی ہے، کہیں مغرب اور عشاء کی ہو رہی ہے. بہرحال آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اس عظیم جگہ کو، اس مقدس جگہ کو دیکھ کر آئے ہیں. آج دنیا جس کی برکتوں کی تصدیق کر رہی ہے. خدا حافظ. شکریہ. شہری ادب میں میزبان میں جناب رئیس خان صاحب اور کبیر احمد صاحب کی محفل نور آراستہ کرتے ہیں، اس میں آپ کا استقبال ہے. حجاج کرام سے مخاطب ہونے کا مجھے شرف ملا ہے جو واقعی گنہگار ہے، عاصی ہے. آپ کی ذمہ داریاں ہم سے کہیں زیادہ ہیں. ہم عام لوگ نہیں ہیں کہ حج کرنے کے بعد انسان کی شخصیت بالکل معصوم بچے کی طرح ہوتی ہے جو اسی روز پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اب آپ گناہوں سے پاک صاف ہو کے آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. دنیا آپ کی طرف دیکھے کہ عام مسلمان کی طرح نہیں کہ ہندوستان، پاکستان یا بلد صغیر یا پوری دنیا سے کہیں سے حج کرنے گیا تو
دنیا آپ کی طرف دیکھے کہ ایک حاجی کی نیت سے کہ حاجی صاحب تشریف لائے، حاجی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اس سے انصاف کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ ہو جو عام لوگ کرتے ہیں، یعنی دوسری قومیں اس کے لیے مشہور ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ حاجی صاحب اور نمازی صاحب جب آتے تھے، 7 میں ہندوستان میں آئے، مسلمان جنگی ٹوپی، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، کوئی باقاعدہ ان کا ضابطہ نہیں تھا، لیکن وہ مسلمان تھے، لہذا ان کی طرف اس لیے دنیا دیکھتی تھی کہ یہ کم از کم ہمارے فیصلے کریں گے، اور ان سے التجا کی جاتی تھی، درخواست کی جاتی تھی کہ میاں تشریف نہ لے جائیں، اور تجارت کرنے آتے تھے۔ ایک زمانہ یہ آیا کہ ہمارے لباس اچھے ہو گئے، وضاحت اچھی ہے، داڑیاں شاندار قسم کی ہے، ہم میں حاجیوں، نمازیوں، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بھی خاصی ہے، لیکن اب دنیا ہماری طرح متفق نہیں ہوتی کہ حاجی صاحب ہمارا فیصلہ کرتے ہیں یا ان کی دکان سے سامان خریدا جائے تو ممکن ہے کہ مٹھی بھر اناج زیادہ آ جائے، بلکہ وہ بھی عام غنیوں کی طرح سوچتے ہیں۔ وہ کام کم از کم اب حجاج کرام کو نہیں کرنا۔ یہ مائک کا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ یہاں رہتا ہے، لیکن یہ بالکل ملت مسلمہ کی طرح مائک سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل کی آواز ہوتی ہے، وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ خان محمد عاطف صاحب سے مائک دور تھا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ آپ کے دلوں میں اتر رہا ہے۔ اس کے مطلب جو ان کے دل سے آواز نکل رہی تھی اس میں دم تھا۔ یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، 21ویں صدی کی ترقیات ہیں، موبائل ہر ہاتھ میں ہے، اس کا علم بہت کم تھا، عمل تھا بھرپور۔ اب علم بہت ہے تو عمل کچھ بھی ہے، ضرورت عمل کی ہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ آج کی اس متبادل محفل کے بعد جو حاجی کبیر احمد صاحب، ان کے لواحقین، ڈاکٹر رئیس خان صاحب ہمیشہ آراستہ کرتے ہیں، اس سے کچھ ایسا ہم ضرور لے کے جائیں گے کہ ہماری دنیا میں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا اور لوگ ہم کو دیکھ کے اسلام قبول کریں گے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ جہاد کی بات نہ کریں، شہادت کی بات نہ کریں۔ شہادت مومن کی معراج ہے، ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے، جذبہ جہاد سے سرشار ہونا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی ہے، کار پوٹری آپ کا مقدر بن جائے تو بن جائے، اس سے قطعاً دھوس نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیں اسلام اور قرآن کی بالادستی کے لیے ہی اپنے وجود کو دنیا میں رکھنا ہے، اور کوئی مقصد مسلمان کا نہیں ہوتا ہے۔ چند شعر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اسی حوالے سے ہیں۔ خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ حج کو جاتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ حج کو جاتے ہیں، ارادہ کر کہ ہم بھی اپنی قسمت آزماتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ حج کو جاتے ہیں، ارادہ کر کہ ہم بھی اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی محبتوں سے سنا ہے وہ مناظر سامنے آنکھوں کے آتے ہیں، سنا ہے وہ مناظر سامنے آنکھوں کے آتے ہیں، مدینہ جانے والے سارے منظر بھول جاتے ہیں، مدینہ جانے والے سارے منظر بھول جاتے ہیں۔ اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں کسی نہ کرے۔ تصور کر کے آقا کا جو کہنا ہے یہی کہہ لو، تصور کر کے آقا کا
کہہ لو مدینے میں نہ فرصت ہوگی حال دل سنانے کی، مدینے نہ فرصت ہوگی حال دل سنانے کی۔ تو یہ چند سے اور پیش کرتا ہوں میں سفر معراج کا واقعہ یہ 4 میں سے۔ بلایا گیا عرش پر مصطفیٰ کو، حبیب اور آؤ، حبیب اور آؤ، یہ سدرا کی منزل تو ایک رہ گزر ہے، قریب اور آؤ، قریب اور آؤ۔ بہت شکریہ، میرا خیال بہت ہو گیا۔ کبیر احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام کے استقبالیہ پروگرام میں آپ تمام حجاج کرام کی شرکت کا ہم لوگ دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حج کو آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔